بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید سامعین، ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے کہ واقعہ کربلا کے کیا حقائق ہیں، اور دلائل کی روشنی میں ہم آج کی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آج کل کے یزیدی سادہ لوگ مسلمانوں کو یہ باور کروانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ واقعہ کربلا دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ آئیے واقعہ کربلا کی حقیقت کو تعصب کی اینک اتار کر حقائق و دلائل کی روشنی میں سمجھیں۔ سامعین، عام نظریہ یہ ہے کہ کربلا معلیٰ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزیدیوں کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی جنگ ہی نہیں تھی، کیونکہ جنگ کے لیے جس طرح کے سر و سامانی قوت و طاقت اور فوج کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایک طرف تو تھی، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ان کے اہل و عیال کے علاوہ چند وفا پیشہ جاں جان نثار رفقا تھے۔ کیا کوئی شوق میں اپنے اہل و عیال کو قتل کی بینٹ چڑھانا گوارا کرے گا؟ دراصل کربلا کی تاریخ کا پورا پس منظر اس محور پر گردش کر رہا ہے کہ دور یزید پلید میں ایک ناقابل درست نظریہ بیعت یزید کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھوپنے کی کوشش کی گئی، اور امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نظریہ کا سختی سے انکار کیا اور ہر موقع پر دانش مندی کا مظاہرہ کیا۔ اس لیے کربلا کے حادثے کو فکر و نظر کی جنگ کا نتیجہ تو کہا جا سکتا ہے، مگر اسے حقیقی جنگ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ چنانچہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور امارت میں والی مدینہ مروان بن حکم کو اہل مدینہ سے یزید پلید کی ولی عہد کی بیعت لینے کا حکم دیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یزید کی ولی عہدی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس موقع پر عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مروان کو ایسا کرارا جواب دیا کہ باغ دور تک نوبت پہنچ گئی۔ سامعین، جب مروان کی دال نہیں گلی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام، مصر، عراق اور دیگر شہروں میں یزید کی ولی عہدی کی زمین ہموار کرنے کے لیے امراء کو خفیہ احکام جاری فرمائے، اور تقریباً ہر طرف سے زمین ہموار ہو چکی۔ لے دے کر حجاز مقدس کی زمین بچی ہوئی تھی۔ یہاں اسلام کی مقتدر ہستیاں تشریف فرما تھیں۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مدینہ آئے اور مدینہ کے باہر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلوایا، لیکن امیر معاویہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سخت کلامی ہو گئی اور یزید کی ولی عہدی کا معاملہ حل نہ ہو سکا۔ سامعین، یہ چاروں حضرات دل برداشتہ ہو کر مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے۔ کچھ دنوں بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آئے۔ یہاں معاملہ بالکل برعکس نکلا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان چاروں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ انتہائی حسن سلوک کا مظاہرہ کیا۔ سب کو تنہائی میں بلا کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم بیعت کر لو۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 تجویزیں رکھیں، مگر کوئی بھی منظور نہ ہو سکی۔ یہاں سے یہ بات بھی صاف طور پر واضح ہو گئی کہ یزید کی خلافت و امارت کے استصواب پر اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف تھا، اس لیے یزید کی امارت متفق علیہ نہیں تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیاسی اور دینی تدبر کیا تھا؟
اگر اس حوالے سے بات کی جائے تو 60 ہجری میں جب یزید تخت نشین ہوا تو اس نے ولید بن عتبہ بن ابی سفیان سے کہا کہ انہیں بیعت پر مجبور کرو اور پوری سختی کرو۔ ولید نے حکم پورا کیا مگر اسے منہ کی کھانا پڑی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دانش مندی اور سیاسی تدبر سے جواب دیا کہ میرے ایسے شخص کی بیعت کو کافی نہ سمجھو گے، جب یہ معاملہ مجمع عام میں رکھو گے تو مجھ سے مطالبہ کرنا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ مجھ اکیلے سے آپ یہ مطالبہ نہ کرو، جب ہم مجمع عام کے اندر ہوں تو اس وقت یہ بات میرے سامنے رکھو۔ دوسرے دن جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ تشریف لائے، مکے میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اثر و رسوخ ہونے کے باوجود لوگوں کا ہجوم آپ کے پاس اکٹھا ہو گیا، حتیٰ کہ لوگوں نے بیعت کے لیے پیشکش بھی کی مگر امام نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ امت میں فساد نہیں چاہتے تھے۔ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کر لیتے تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جانب سے رد عمل سامنے آ سکتا تھا، اس لیے آپ نے یہاں بھی حسن تدبیر سے کام لیا اور خاموشی میں بہتری سمجھی۔ دوسری جانب کوفہ میں یزید کے خلاف بدامنی پھیل گئی، اہل کوفہ کی جانب سے فہیم خطوط آنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائد امام تسلیم کرنے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہاں کئی چیزیں تھیں۔ ایک طرف قوم خود بخود ظالم و جابر حکمران کے ظلم و زیادتی سے تنگ آ کر دوسری جانب یعنی قیادت و خلافت کا مطالبہ کر رہی تھی، جبکہ دوسری طرف کوفیوں کی سابقہ بدعہدی اور بے وفائی کی داستان بھی امام کے پیش نظر تھی، اور ان کی بے وفائی کی وجہ سے صحابہ کرام بھی شدت کے ساتھ منع کر رہے تھے۔ اس دورائے پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دانش مندی، دوربینی اور سیاسی تدبر کا مظاہرہ کیا، دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ سیاسی اقتدار کی خواہش تھی اور نہ خلافت و بیعت کا شوق تھا، ورنہ آپ مکے ہی میں لوگوں کی پیشکش قبول کر چکے ہوتے، مگر ایسا نہیں کیا۔ لیکن جب آپ کو یقین ہو گیا کہ امت فساد کا شکار ہو چکی ہے، ان پر ظلم و زیادتی کی ایسی انتہا ہو چکی ہے کہ اب وہ بازبان خود دوسری قیادت کا مطالبہ کر رہی ہے، اس لیے اس وقت امت کو شر و فساد سے محفوظ کرنے کے لیے کھڑا ہونا گویا واجب ہو چکا ہے۔ اور تیسری طرف یزید کا کیا عالم تھا کہ مدرجہ ذیل یعنی یہ تصریحات آپ جب سنیں گے کہ ظہر فسق یزید ان دلقافہ من اہل اثر، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یزید کا فسق و فجور تمام اہل زمانہ پر آشکار ہو گیا۔ یعنی مروی ہے کہ یزید سرور و نغمہ، شراب نوشی اور سیر و شکار کے لیے مشہور تھا، نوعمر لڑکوں، گانے والیوں اور کتوں کو اپنے گرد جمع رکھتا تھا، لڑاکا مینڈوں، سانڈوں اور بندروں کے درمیان لڑائی کا مقابلہ کرواتا تھا، ہر دن صبح کے وقت مخمور رہتا تھا، زین کسے ہوئے گھوڑوں پر بندروں کو اسی سے بندھوا دیتا تھا اور ادھر ادھر پھرواتا تھا، بندروں اور نوخیز لڑکوں کو سونے کی ٹوپیاں پہناتا تھا، گھوڑوں کے درمیان دوڑ کا مقابلہ کرواتا تھا، اور جب کوئی بندر مر جاتا تو اس کا سوگ مناتا تھا۔ ابن کثیر مزید فرماتے ہیں کہ یزید کے اندر شہوتوں کی طرف میلان بھی زیادہ تھا اور بعض نمازیں ترک کرنے اور اکثر اوقات انہیں نظر غفلت کر دینے کا عادی تھا۔ ایسی رستہ خیز اور قیامت آشوب دور میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امت کو ایسی قیادت فراہم کرنا واجب ہو گیا تھا جو یزیدی عہد حکومت کے مفاسد کی اصلاح اور ملت کی تطہیر کا فریضہ انجام دیتی، اور سلطان جائر
یعنی یزید کے سامنے کلمہ حق کی آواز بلند کرتی، اور اس قیادت کی سب سے زیادہ اہلیت آپ کے اندر تھی۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یعنی جب تک اہلیت اور صلاحیت کا تعلق ہے جہاں تک، تو وہ بلا شک و شبہ ان میں تھی جیسا کہ ان کا گمان، بلکہ اس سے بھی زیادہ تھی۔ سامعین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قادسیہ کے راستے سے کربلا کی طرف پلٹتے وقت جو تاریخی خطبہ دیا، اقدام کا پس منظر سمجھنے کے لیے خطبے کا حرف بحرف ضمانت ہے۔ خطبہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی ظالم بادشاہ کو دیکھے کہ اس نے خدا کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیا ہے، پیمانہ الہی کو توڑ رہا ہے، سنت نبوی کی مخالفت کر رہا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کرتا ہے، ایسی صورتحال میں بھی وہ اپنے قول و عمل سے شر کو نہ مٹائے تو اللہ کا حق ہے کہ وہ اس کو اس کے ٹھکانے تک پہنچا دے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خبردار ہو جاؤ، ان لوگوں یعنی یزیدیوں نے اپنے اوپر شیطان کی پیروی لازم کر لی ہے، خدا کی عبادت ترک کر دی ہے، ہر طرف فساد برپا ہے، شرعی حدود کو معطل کر دیا گیا ہے، سرکاری مال اپنے مفاد میں خرچ کر رہے ہیں، اور اللہ کے حرام کو حلال اور اس کے حلال کو حرام کر دیا ہے۔ اور سن لو، ان مفاسد اور شر کو مٹانے کا میں سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ گویا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پہلے نقطے کے تحت دوسری قیادت فراہم کرنے کے سارے شرعی و عصری تقاضے فراہم ہو چکے تھے، مگر دوسری طرف کوفے والوں کی بدعہدی بھی ایک زمینی حقیقت تھی۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسا کر رہے تھے، اور بہت سے ان میں مجتہد بھی تھے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پورے معاملے کی انکوائری کرنے کے لیے تجرباتی طور پر مسلم بن عقیل کو اپنا نائب بنا کر کوفہ روانہ کیا، تاکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا گمان بھی غلط نہ ہو اور اقدام کے لیے اتمام حجت بھی ہو جائے۔ چنانچہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ روانہ ہو گئے، اور تقریباً 18,000 کوفیوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ والوں کی یعنی بے وفائی کا توثیق نامہ لکھ کر، وفائی کا یعنی انہوں نے کہا کہ یہ وفا کریں گے، وفائی کا نامہ لکھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشریف لانے کی دعوت دی۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط سے گویا صحابہ کرام کو ظاہری اطمینان بھی ہو گیا، اور امام حسین نے تجرباتی طور پر اتمام حجت بھی کر لی۔ اس لیے خط ملتے ہی آپ اہل و عیال کے ساتھ کوچ کر گئے۔ امام حسین کے پاس اہل بیت تو تھی ہی، ساتھ ہی طاقت و شوکت بھی ان کے پاس تھی۔ یہاں امام طبری نے ایک نہایت کچی بات کی کہ امام حسین کے پاس دنیاوی شوکت نہیں تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرعی لغزش تو نہیں ہوئی، جہاں تک قوت و شوکت کا تعلق ہے تو اس کے سمجھنے میں غلطی ہو گئی، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ امام طبری کی بات کی ناپختگی کی وجہ سے یہ ہے کہ جن کوفیوں نے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، انہوں نے تو دراصل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور وہ پوری فوج امام کی فوج تھی، امام کے حکم پر کچھ بھی کر سکتی تھی، اس لیے امام کو دنیاوی شوکت بھی حاصل تھی۔ ممکن ہے طبری کو یہ غلط فہمی اس وجہ سے ہوئی کہ جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خروج کر رہے تھے، ان کے پاس کوئی دنیاوی شوکت اور طاقت نہیں تھی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ امام کسی جنگ کے ارادے سے نکل ہی نہیں رہے تھے کہ ان کے پاس لشکر جرار ہوتا، لشکر جرار کا ہونا ضروری تھا، ورنہ ان کے ساتھ چند نفوس قدسیہ ما اہل خانہ نہیں ہوتے، اور تاریخ یہ
ثبوت پیش کرنے سے بھی قاصر ہے کہ انہوں نے مکے اور مدینے والوں میں سے کسی فرد کو بھی اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی تھی۔ اور اگر مان لیا جائے کہ یزید کی طرف سے ان سے جنگ بھی ہو سکتی تھی تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 18,000 کوفی وفادار دفاع کرنے کے لیے کافی تھے۔ گویا امام کو اپنی دنیاوی شوکت کا بھرپور اندازہ تھا۔ یہاں یہ نقطہ بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ جنگ کے لیے قائد کا بذات خود وہاں موجود ہونا ضروری نہیں، صرف اس کا حکم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری فوجی طاقت تو دراصل قائد کی ہی ہوتی ہے۔ ان نکات کو پیش نظر رکھ کر امام طبری کے نظریے کا تجزیہ کیجیے اور بے لاگ ہو کر نظریے کا تجزیہ کیجیے اور فیصلہ کیجیے۔ آگے چل کر اگر ہم دیکھیں تو فریب ہی فریب ہم کو نظر آتا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کوفہ کے لیے نکلے تھے، مگر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت قادسیہ کے آگے مقام ذو حشم میں حور بن یزید نے امام کو محاصرے میں لے لیا اور کوفے کے بجائے کربلا تک پہنچایا۔ مقام ذو حشم میں امام نے حور وغیرہ کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ میں تمہارے دعوتی خطوط پر آیا ہوں، مجھے تمہارے قول و قرار پر یقین ہے، اس لیے اطاعت کر لو، ورنہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے جانے دو، لیکن مجھے بیعت یزید ہرگز قبول نہیں۔ اسی طرح کربلا تک لوگوں سے ملاقات ہوتی رہی، لوگوں نے سوالات کیے، مگر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جواب دیا کہ میں تمہارے دعوتی خطوط کی بنیاد پر یہاں آیا ہوں۔ جب آپ میدان کربلا پہنچے تو کوفے کا سارا نقشہ بدل چکا تھا۔ جنہوں نے حسینی ہونے اور اپنی وفاداری کی قسمیں کھائی تھیں، اب وہ اپنے قسموں کی پیمانے توڑ چکے تھے، اور سامنے یزیدیوں کا ایک لشکر جرار موجود تھا۔ عمر بن سعد کو ابن زیاد نے حکم دے دیا تھا کہ یا تو حسین سے بیعت کر لو یا انہیں قتل کر دو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف کربلا ہی میں نہیں، راستے میں ہی یقین ہو چکا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن آپ نے ہر موقع پر امت کو یزید کے ظلم و جور سے بچانے کے لیے ان کے عہد ناموں کی یاد دہانی کرائی اور عزیمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہاں تشریف لائے، مگر قوم نے ساتھ نہ دیا۔ جب کربلا میں یہ امر واضح ہو گیا کہ ان پر جنگ مسلط کی جا چکی ہے اور عمر بن سعد جبراً بیعت لینا چاہتا ہے، تو آپ نے اولاً بیعت سے انکار کیا اور پھر اصول جنگ کے مطابق دو بنیادی تجویزیں پیش کی۔ نمبر 1، یا تو وہ جہاں سے آئے ہیں وہیں جانے دیا جائے، اور نمبر 2 یہ کہ یا انہیں چھوڑ دیا جائے کہ وہ وسیع و عریض زمین میں جہاں چاہیں نکل جائیں، مگر ان کی کوئی تجویز منظور نہیں کی گئی اور یہ جبر و اکراہ جنگ پر مجبور کیا گیا، یعنی بلا کسی مقصد کے انہیں جنگ پر مجبور کیا گیا۔ بعض مورخین نے یہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری تجویز یہ نقل کی ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے تاکہ میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ اس تجویز کی تردید اور تضعیف کے لیے کربلا کے واقعات کے عینی شاہد امام علی مقام کے رفیق سفر اور تمام مورخین کے مستند راوی عقبہ بن سمعان کا صرف یہ قول نقل کر دینا کافی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کیا یہ حیرت انگیز بات نہیں کہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ سے جس نظریے کی تردید کی ہو وہ کربلا میں جا کر اسی کو گلے لگا لیا۔ اگر یہ تجویز سامنے آ چکی تھی تو یزیدیوں کا جنگ کے لیے تیار ہونا کے معنی دارد، کیوں کہ وہ تو اسی کے لیے لڑنے آئے تھے۔ سامعین، اب دور حضرت امیر معاویہ کے آغاز سے لے کر شہادت امام علی مقام تک نظر ڈالیں تو فکر و نظر کی کشمکش ہر جگہ نظر آتی ہے، مگر امیر معاویہ کے نظریاتی کشمکش صحیح و درست تھے
کیونکہ وہ خود مجتہد تھے، اس لیے ان کا اجتہاد بھی درست تھا۔ مگر یزیدی دور میں یزید صالح و طاہر آدمی نہیں تھا، بلکہ وہ فاسق ملعون تھا، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی ظالم اور جابر کی بیعت لینے پر مجبور کیا جاتا رہا، مگر انہوں نے بھی اس باطل نظریے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ گفتگو ہو چکی ہے، اور اس نظریے کے لیے وہ آخر تک جدوجہد کرتے رہے۔ اس کے لیے انہوں نے وفا پیشہ جاں نصاروں سمیت رہ گزاروں کربلا پر آخری سجدہ کرنا تو گوارا کر لیا، مگر ایک نادرست اور غیر اسلامی نظریے کو باطل کے سامنے سجدہ ریز ہونے نہیں دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نظریاتی جیت دراصل اسلام، ایمان اور یقین کی ایک فکری جیت تھی، اور باطل فکر کی ایک ناقابل تردید شکست فاش تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آج 10 محرم الحرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔